اب ایک دفعہ نہج البلاغہ میں یہی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اصحاب جن کی انہوں نے تربیت فرمائی ہے، اخلاقی تربیت فرمائی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں میرے وہ ساتھی کدھر گئے ہیں، میرے وہ اصحاب کدھر گئے ہیں جو اس راستے کے راہی تھے، جو اس راستے پہ چلنے والے تھے، وَمَضَوْا عَلَى الْحَقِّ، اور اس حق پہ چلنے والے تھے، راہ حق پہ میرے ساتھ چلتے تھے۔ امام علیہ السلام مولا متقیان نے ان ہستیوں کے نام لے کے اپنی داڑھی مبارک پر ایک ہاتھ پھیرا، ایک ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، پھر مولا متقیان بہت دیر تک روتے رہے۔ غیر جس امام کے اتنے مخلص ساتھی ہوں اور وہ اس وقت موجود نہ ہوں، اور اس وقت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دشمنوں نے کس طرح امام علیہ السلام کو مجبور کر دیا تھا۔ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، پھر امام نے بہت دیر تک امام روتے رہے۔ ثُمَّ قال، پھر ارشاد فرمایا اوہ علی اخوانی، آہ آہ میرے بھائیوں پر، الذین تلوا القرآن، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ عمار نے قرآن کی تلاوت کی، ابو ذر نے قرآن کی تلاوت کی۔ فَاحْكَمُوهُ وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن سے اپنے فیصلے لیے ہیں اور قرآن کو اپنا حکم بنایا ہے۔ سارے فیصلے قرآن سے لیا کرتے تھے۔ وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ، اور اللہ کی طرف سے جو عائد شدہ فرض تھے ان میں غور و فکر کیا، یعنی قرآن کو اپنا نمونہ حیات بنایا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنایا ہے، قرآن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو وہ نور ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ منور کرتے تھے۔ فَأَقَامُوهُ، پھر آقا نے کیا ارشاد فرمایا، احیوا السنت واماتوا البدعۃ، میرے یہ ایسے ساتھی تھے، سلمان فارسی، عمار یاسر، ابو ذر وغیرہ، یہ میرے ایسے ساتھی تھے جنہوں نے سنت الہیہ کو زندہ کیا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ واماتوا البدعۃ، اور جہاں کہیں بھی بدعات ہوتی تھی، جہاں کہیں بھی انحرافات ہوتے تھے، جہاں کہیں بھی اسلام کے چہرہ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، انہوں نے اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اپنی جان کو نچھاور کیا ہے۔ لیکن جو حق ہوتا تھا، جو حقیقت ہوتی تھی، بدعات کا قلقمہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب تک ان ہستیوں کی سیرت کو صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں لے کر نہیں آئے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو یہ نعرہ بازی کوئی فائدہ دے گی